یہ دور تھا 1540 سے 1553 کے درمیان کا، جب سلطان سلیمان عالی شان یورپی محاذ پر بھرپور کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، جبکہ بحیرہ روم کے سمندروں میں خیر الدین خضر باربروسا جیسے عظیم و شان بحری کمانڈر کے بل بوتے پر عثمانی سمندروں میں بھی اپنی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مگر ان سب کامیابیوں کے باوجود سلطنت عثمانیہ دن بدن اپنے زوال کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ باوجود خشکی اور بحری کامیابیوں کے سلطنت کے زوال کا سفر کیوں شروع ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے اندرونی محلاتی سازشوں کے علاوہ ملکہ وقت کا سلطنت کے حکومتی امور میں دخل اندازی۔ سلطنت عثمانیہ کے آغاز سے لے کر آج تک، یعنی سلطان سلیمان عالی شان کے دور تک، کسی بھی عثمانی حکمران کی شریک حیات میں سے کسی نے بھی حکومتی امور میں دخل اندازی نہیں کی تھی اور نہ ہی کرنے کی اجازت تھی۔ مگر سلطان سلیمان عالی شان کے دور حکومت میں سب کچھ بدل گیا۔ حرم کی خواتین نے محلاتی امور کے علاوہ اب سلطنت کے حکومتی امور میں بھی دخل اندازی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان سلیمان عالی شان نے نہ صرف اپنے ایک قابل اور دانشمند بیٹے کو قتل کر دیا، بلکہ سلطان سلیمان کے انتقال کے بعد سلطنت پر ایک نااہل اور نالائق شہزادہ تخت نشین ہوا، جس کے ہاتھوں سلطنت کے زوال کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا کہ سلطان کو اپنے ہی بیٹے کو قتل کروانے کا انتہائی سنگین اقدام اٹھانا پڑا؟ اور کون سے ایسے افراد یا حالات تھے کہ جنہوں نے سلطان سلیمان عالی شان کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے پنوں میں دفن نہ صرف ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے سلطان سلیمان عالی شان کو اپنے بیٹے کے قتل کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سلطنت عثمانیہ کو اس اقدام سے کس قدر نقصان ہوا۔ عثمانی زوال کی پہلی اینٹ 1520 عیسوی میں اس وقت رکھی گئی جب سلطان سلیمان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو روکسیلانا نامی لونڈی تحفے میں دی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر یہ خاتون اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سلطنت عثمانیہ کو جانے انجانے میں زوال کی دہلیز پر لا کھڑا کرے گی۔ روکسیلانا کے سلطان سلیمان عالی شان کی زندگی میں قدم رکھنے سے قبل سلطان کی شریک حیات ماہ دوراں کے بطن سے 6 اگست 1515 کو ایک مصطفیٰ نامی بچے نے جنم لیا۔ ماہ دوراں ان 17 خواتین میں سے ایک تھیں جو کہ سلطان سلیمان کے حرم کا حصہ تھیں جب وہ مانشیا کے گورنر تھے۔ 1520 عیسوی میں جب سلطان سلیمان نے اپنے والد سلطان سلیم کی وفات کے بعد عثمانی تخت کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی، تو اسی سال ان کے 2 بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور اب ماہ دوراں کا بیٹا مصطفیٰ جانشینی کی اس دوڑ میں سب سے اوپر آ گیا۔ مصطفیٰ کے بل بوتے پر اب ماہ دوراں کے مقام و مرتبے میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا، مگر یہ مقام و مرتبہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ ابتدائی سالوں میں ماہ دوراں، مصطفیٰ اور سلطان سلیمان کے درمیان حالات خوشگوار تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر روکسیلانا کے بطور کنیز سلطان کی زندگی میں آ جانے سے ان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ماہ دوراں کی جگہ روکسیلانا حریم سلطان کے روپ میں آہستہ آہستہ سلطان کے دل میں گھر کرنے لگی۔ 31 اکتوبر 1521 کو حریم سلطان کے بطن سے شہزادہ محمد نے جنم لیا، اور اس طرح ماہ دوراں، جو کہ گل بہار خاتون کے نام سے بھی جانی جاتی تھی، اور شہزادہ مصطفیٰ کی اہمیت میں کمی واقع ہونا شروع ہوئی۔ عثمانی حرم میں ایک اصول بڑے عرصے سے قائم تھا: 1 concubine mother 1 son، یعنی ایک کنیز ماں سے صرف ایک بیٹا۔
یہ اصول سلطان پر کسی بھی شریک حیات کے اثر و رسوخ کو زائل کرنے اور خونی بھائیوں میں جھگڑوں کو روکنے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا۔ حریم جو کہ ایک کنیز تھی، نہ صرف سلطان سلیمان کے ہاں ایک مضبوط ملکہ کا روپ دھارنے لگی، بلکہ حریم کے لیے صرف ایک بیٹے کے اصول کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اور اس طرح جلد ہی اگست 1522 میں حریم کے ہاں ایک لڑکی نے جنم لیا جس کا نام مہرمہ سلطان رکھا گیا۔ حریم سلطان عثمانی حکمران سلطان سلیمان کے دل و دماغ پر اس قدر تیزی سے گرفت کرتی گئیں کہ 28 مئی 1524 کو ان کے ہاں ایک اور لڑکے سلیم ثانی نے جنم لیا، جو کہ سلیم دی بلانڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس طرح 1520 سے لے کر 1527 کے محدود عرصے میں ہی سلطان سلیمان کے ہاں حریم سلطان کے بطن سے ایک بیٹی اور 4 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ اس تمام عرصہ میں حریم سلطان کافی حد تک محل میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکی تھی۔ جیسے جیسے حریم سلطان سلیمان کے قریب تر ہوتی چلی گئی، شہزادہ مصطفیٰ اور ان کی والدہ گل بہار خاتون اور سلطان سلیمان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے، اور اب نوعیت کچھ یوں ہونے لگی کہ سلطان سلیمان اپنی جانشینی کے لیے اصول کے برخلاف اپنے بڑے بیٹے مصطفیٰ کو چھوڑ کر حریم کے بیٹے شہزادہ محمد کو فوقیت دینے لگا۔ ان تمام حالات میں حریم اور گل بہار خاتون کے درمیان کشیدگی بڑھنا شروع ہو گئی۔ سلطان سلیمان کی والدہ حفصہ سلطان نے ان دونوں خواتین کے درمیان کشیدگی کو اپنی حیات میں دبا کر رکھا۔ ایک مورخ برنارڈو نیواگیرو کے مطابق جب ان دونوں خواتین میں تلخی حد سے بڑھ گئی تو گل بہار خاتون نے حریم کو زد و کوب کر دیا، جس پر سلطان سلیمان ناراض ہو گئے، جبکہ ایک ترکی مورخ نکیدت سکا اوگلو کے مطابق یہ الزامات درست نہیں۔ 1534 عیسوی میں جب سلطان سلیمان کی والدہ حفصہ خاتون کا انتقال ہوا تو حریم کا محل کے حرم میں اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ 1534 کے لگ بھگ سلطان سلیمان نے ایک شاندار رسمی تقریب میں حریم سے شاہی شادی کر لی۔ یہ عثمانی خاندان میں موجود اصول کی سیدھی خلاف ورزی تھی کہ ایک کنیز، لونڈی یا غلام خاتون کو عثمانی ملکہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، مگر سلطان سلیمان نے حریم کی محبت میں یہ حد بھی پار کر لی اور اسے اپنی قانونی شریک حیات کا درجہ دے دیا۔ اس پیش رفت سے محل کے اندر اور باہر سبھی حیران ہو گئے۔ حریم سلطان کو خاص سلطان کا لقب بھی دیا گیا، مطلب خاص شریک حیات یا پھر خاتون اول۔ اس شادی سے محل کے اندر کے تمام انتظامات حریم کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب شہزادہ مصطفیٰ مانسیا کا گورنر تعینات تھا۔ حریم سلطان شہزادہ مصطفیٰ کو اپنے بیٹوں کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوششیں کرتی رہی، مگر جب تک وزیر اعظم ابراہیم پارگلے رہے اس کی سازشیں ناکام ہوتی رہیں۔ بہرحال 1536 عیسوی میں وہ ابراہیم پاشا کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ حریم سلطان کی سازشوں کی وجہ سے دن بدن شہزادہ مصطفیٰ کے اپنے والد سے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ 1541 میں شہزادہ مصطفیٰ کو مزید ایک مشکل سے دوچار ہونا پڑا جب اسے مانسیا سے ہٹا کر مرکز سے دور اماسیا کا گورنر متعین کر دیا گیا، جبکہ مانسیا پر شہزادہ محمد کو گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عثمانی حلقوں میں یہ گمان پایا جاتا تھا کہ جو بھی شہزادہ مانسیا کا گورنر مقرر ہوتا وہی آگے چل کر سلطان بننے کا اہل قرار پاتا۔ اسی لیے اپنے بڑے بیٹے کو مانسیا کا گورنر مقرر کرنے کے علاوہ حریم نے اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں شہزادہ سلیم اور شہزادہ بایزید کو بالترتیب کونیا اور کوتاہیہ کا گورنر بھی مقرر کروا دیا۔ اماسیا میں تعیناتی کے بعد شہزادہ مصطفیٰ کو اپنے والد سلطان سلیمان کی طرف سے ایک فرمان ملا، جس میں شہزادہ مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تمہیں اماسیا اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں سلطان سلیمان تمہیں اپنا وارث نہیں بنانا چاہتا، بلکہ آپ کو اناتولیا کے مشرقی حصوں کا دفاع کرنے اور ایک بڑی سلطنت کو سنبھالنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس فرمان سے شہزادہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نہ صرف فوج
بلکہ اناطولیہ کی عوام میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس فرمان کو کافی سراہا جانے لگا۔ بہرحال اس فرمان سے جانشینی کے حوالے سے شہزادہ مصطفیٰ کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ 6 نومبر 1543 میں حریم سلطان کے بڑے بیٹے شہزادہ محمد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اماسیا میں جب شہزادہ مصطفیٰ کو اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملی تو یوں محسوس ہونے لگا کہ تخت اور مصطفیٰ کے درمیان تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن جلد ہی حریم سلطان کے دوسرے بیٹے شہزادہ سلیم کو 1544 عیسوی میں کونیا سے ہٹا کر مانسیا کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ یہ بالکل واضح تھا کہ حریم سلطان حکومتی فیصلوں پر صحیح معنوں میں اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ شاید کسی بھی قیمت پر شہزادہ مصطفیٰ کو قسطنطنیہ کے قریب اہم علاقوں کی گورنری دینے کے حق میں نہیں تھی، اسی لیے اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو مانسیا کا گورنر لگوا دیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا جس نے شہزادہ مصطفیٰ کے سیاسی کیریئر کو اور بھی مشکل بنا دیا، لیکن پھر بھی شہزادہ مصطفیٰ بڑے تحمل اور صبر سے اماسیا پر حکومت کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے سلطنت کے مشرقی بارڈر کا صحیح معنوں میں دفاع کیا اور رفتہ رفتہ وہ فوج اور حکومتی حلقوں میں سلطنت کے اگلے جانشین کے اصل حقدار کے طور پر اور بھی مقبول اور نمایاں ہونے لگا۔ حریم سلطان شہزادہ مصطفیٰ کی اس مقبولیت سے بے حد خوفزدہ تھی، اس لیے اس نے شہزادہ مصطفیٰ کو اپنے بیٹوں کے راستے سے ہٹانے کے لیے بھرپور سازشوں کا آغاز کر دیا۔ سازشوں کے اسی تسلسل میں وہ 28 نومبر 1544 کو اپنے داماد رستم پاشا کو سلطان کے حکم سے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کروانے میں کامیاب ہو گئی اور اس طرح حریم سلطنت کے داخلی امور میں براہ راست مداخلت کرنے کے قابل ہو گئی۔ جلد ہی وزیر اعظم رستم پاشا نہ صرف سلطان سلیمان کے مقربین میں شامل ہو گیا بلکہ وہ عثمانی افواج کے سپہ سالار کے عہدے پر بھی فائز ہو گیا۔ اب حریم سلطان نے وزیر اعظم رستم پاشا کے ساتھ مل کر شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے حکومتی حلقوں کے علاوہ عام عوام میں بھی یہ تاثر دینا شروع کیا کہ شہزادہ مصطفیٰ تخت عثمانی کو بزور طاقت حاصل کرنے کا خواہشمند ہے۔ اس پروپیگنڈے کے ساتھ ساتھ وہ سلطان سلیمان عالی شان کو یہ یقین دلوانے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ شہزادہ مصطفیٰ تخت عثمانی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی وقت وہ سلطان کو قتل کروا سکتا ہے۔ 1547 عیسوی میں سلطان سلیمان نے القاص کی جنگی مہم کے دوران اپنے تینوں بیٹوں شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ سلیم اور شہزادہ بایزید سے مختلف مقامات پر ملاقات کی تاکہ شہزادہ محمد کی وفات کے بعد ملکی صورتحال اور بیٹوں کی ذہنیت کا اندازہ کیا جا سکے۔ 1549 میں عثمانی صفاوی جنگوں میں بہترین کارکردگی کی وجہ سے شہزادہ مصطفیٰ کو کونیا کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ جنگی اوصاف کے علاوہ صبر و تحمل اور مستقل مزاجی کے سبب وہ فوج اور عوام میں اور بھی مقبول ہو گیا۔ تاہم آنے والے وقتوں میں وہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک عمدہ حکمران بھی ثابت ہو سکتا تھا، مگر وہ سازشی عناصر کی بھیڑ چڑھ گیا۔ حریم سلطان اور رستم پاشا سلطان سلیمان کو یہ یقین دلوانے میں کامیاب ہو گئے کہ شہزادہ مصطفیٰ فوج اور عوام میں اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت نہ صرف تخت پر قبضہ کر سکتا ہے بلکہ سلطان کو بھی قتل کروا سکتا ہے۔ اس سازش سے سلطان سلیمان اور شہزادہ مصطفیٰ کے درمیان ایک دفعہ پھر سے اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے۔ جب سلطان سلیمان کی فارسی جنگی مہم ایری گلی کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی تو رستم پاشا نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نہ صرف شہزادہ مصطفیٰ کو اپنی فوج سمیت اس مہم جوئی میں شرکت کا حکم نامہ بھیج دیا بلکہ اس نے سلطان سلیمان کو کسی بھی وقت شہزادہ مصطفیٰ کی طرف سے متوقع حملے کے بارے مطلع بھی کر دیا۔ سلطان سلیمان جو کہ پہلے ہی اپنے بیٹے سے حریم سلطان کی وجہ سے بدظن ہو چکا تھا، اس سازش کا شکار ہو گیا۔ دوسری طرف جب یہ حکم نامہ شہزادہ مصطفیٰ کو موصول ہوا تو اس کے صلاح کاروں اور ہمدردوں نے اسے وہاں نہ جانے کا مشورہ دیا۔
مگر یہ شہزادہ حکم کے مطابق اپنی فوج سمیت ایرگلی کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ تو اپنے والد کے ساتھ اس جنگی مہم میں اس کا بازو بننے کے لیے جا رہا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ دن تھا 6 اکتوبر 1553 کا، جب وہ ایریگلی پہنچا۔ اپنے والد کے خیمے کے باہر اس کے تمام ہتھیار اس سے لے لیے گئے۔ جب شہزادہ مصطفیٰ اپنے والد کے خیمے میں داخل ہوا تو سلطان کے چہرے پر غصے اور کرب کے ملے جلے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے انتہائی غضبناک آواز میں شہزادے کو مخاطب کیا، مصطفیٰ، مصطفیٰ، تم نے مجھ سے غداری کی۔ کیوں مصطفیٰ، کیوں؟ ایک لمحے کے لیے شہزادہ مصطفیٰ کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا غلطی سرزد ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس سازش کا شکار ہو چکا تھا جو اس کے لیے بنی گئی تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ نے اپنے اوسان بحال ہونے پر سلطان سے کہا، اے میرے آقا، میں نے آپ سے کوئی غداری نہیں کی۔ جواب میں سلطان سلیمان نے ایک اشارہ کیا تو پردوں کی اوٹ سے چند محافظ نمودار ہو گئے اور شہزادہ مصطفیٰ کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ شہزادہ مصطفیٰ اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسے موقع نہ دیا گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ نے بچ جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا اور جلد ہی عثمانیوں کی شاہی ڈور اس کے گلے میں ڈال دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس ڈور نے اس انمول اور قیمتی شہزادے کا قصہ تمام کر دیا۔ اس سازش میں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے بچنے کے لیے شہزادہ مصطفیٰ کے قتل میں شامل محافظوں میں رستم پاشا خود بھی شامل تھا۔ سلطان سلیمان کے سامنے اب ایک معصوم انسان کا لاشا پڑا تھا، اور سلطان کے اوپر سے بھی تخت کو بچانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی لاش کو اپنی گود میں بھر لیا اور لپٹ کر رونے لگا۔ اسی دوران اسے مصطفیٰ کے لباس میں سے ایک خط ملا جس پر لکھا تھا، بابا، مجھے یقین ہے کہ یہ خط میری موت کے بعد ہی آپ کے ہاتھ لگے گا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی بن چکی تھی کہ میری موت ہی میری معصومیت اور میری بے گناہی کا ثبوت دے سکتی ہے۔ میں غدار ہوتا تو کبھی خالی ہاتھ آپ کے سامنے نہ آتا۔ میں تو چاہ کر بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں ایسا بیٹا نہیں بننا چاہتا جو اپنے باپ کا قاتل کہلوائے، اسی لیے میں خود چل کر آیا۔ بس یہ خط پڑھنا تھا کہ سلطان سلیمان کی چیخیں نکل گئی۔ وہ گھنٹوں اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹا روتا رہا اور دعائیاں دیتا رہا کہ کاش مصطفیٰ تو یہاں نہ آتا، کاش مصطفیٰ تو نے خط ہی بھیج دیا ہوتا، مگر اب وقت نکل چکا تھا۔ سلطان اپنے اس جوان سال بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھا جو کہ نہ صرف اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانے بلکہ سلطنت عثمانیہ کو سنبھالنے کی قابلیت بھی رکھتا تھا۔ سلطان سلیمان، جسے سلطنت عثمانیہ میں قانون کی بالادستی کی وجہ سے بہت شہرت ملی، جسے سلطان سلیمان القانونی کے نام سے بھی جانا گیا، سازشوں کے جال میں پھنس کر وہ نہ صرف اپنے ہی ہاتھوں اپنے معصوم بیٹے کو قتل کروا بیٹھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کو دینے کے لیے ایک قیمتی اور باصلاحیت حکمران سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہریم سلطان، جو کہ اب شہزادہ مصطفیٰ جیسے کانٹے کو اپنے بیٹوں کے راستے سے ہٹا چکی تھی، کہ بیٹوں میں بھی شہزادہ مصطفیٰ کی موت کے بعد تخت کی رسا کشی کا آغاز ہو گیا۔ شہزادہ بایزید اور شہزادہ سلیم ثانی کے درمیان ہونے والی ان جنگوں میں بالآخر شہزادہ سلیم غالب آ گیا اور شہزادہ بایزید بھی اس خونی کھیل کی بھینٹ چڑھ گیا۔ شہزادہ سلیم ثانی، جسے دی بلانڈ اور شرابی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، سلطنت عثمانیہ کے لیے اس قدر نااہل اور نالائق حکمران ثابت ہوا کہ جس میں اپنے آباء و اجداد جیسی اعلیٰ صفات اور خوبیاں بالکل بھی نہ تھیں۔ اس کی زندگی کا مقصد و محور شراب اور حرم ہی تھا۔ اسے حکومتی امور سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، اسی لیے شراب کا رسیا ہونے کے سبب اس نے سلطنت عثمانیہ میں موجود شراب پر سے پابندی بھی اٹھا لی۔
شہزادہ سلیم ثانی کا دور اقتدار شروع ہوتے ہی سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ دوستو، حریم سلطان نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جانے انجانے میں سلطنت عثمانیہ کو نہ صرف زوال کے راستے پر ڈال دیا، بلکہ ان محلاتی سازشوں نے آہستہ آہستہ سلطنت کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔